کینیڈا کا اسٹارٹ اپ ویزا پروگرام کیا ہے اور اس کے لیے کن شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ میڈیا نے حال ہی میں کینیڈین امیگریشن کے لیے ایک منفرد راستہ اختیار کیا ہے جس میں تعلیم، تجربے یا نوکری کی پیشکش جیسی شرائط والے پوائنٹ سسٹم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ان کے لیے کینیڈا کا اسٹارٹ اپ ویزا اس لیے بھی پرکشش تھا کیونکہ اس میں عمر کی کوئی حد نہیں، تاہم آپ صرف تب اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی سے متعلق کوئی ایسا بزنس آئیڈیا ہو جو ان کے مطابق کینیڈا کی مارکیٹ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کینیڈا میں ایکسپریس انٹری کے لیے کم پیسے درکار ہوتے ہیں جبکہ بزنس ویزا کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ اسٹارٹ اپ ویزا اس کے بیچ کی چیز ہے۔ ہر سال انڈیا اور پاکستان سے ہزاروں لوگ بہتر موقع اور روشن مستقبل کے لیے امریکہ، کینیڈا اور یورپی ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ اس لیے ان ممالک میں امیگریشن اور ورک ویزے کے قوانین میں کسی بھی تبدیلی یا کسی نئے پروگرام کے تعارف پر گہری نظر رکھی جاتی ہے۔ جیسے کینیڈا نے جاریہ ماہ ورک پرمٹ کے قانون میں تبدیلی کی ہے۔ کینیڈین حکام نے کووڈ دور میں لیبر مارکیٹ میں مانگ بڑھنے کے بعد 18 ماہ تک ورک پرمٹ میں توسیع کی تھی جسے اگلے سال جنوری سے ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سے کینیڈا کے علاوہ کردہ اسٹارٹ اپ ویزا پروگرام کو بعض ماہرین ایک سنہری موقع قرار دے رہے ہیں۔ یہ پروگرام بنیادی طور پر ان باصلاحیت غیر ملکیوں کے لیے ہے جو کینیڈا میں اپنا چھوٹا کاروبار یا اسٹارٹ اپ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹارٹ اپ کا معیار جانچنے کے لیے کچھ معیار طے کیے گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس اسٹارٹ اپ میں اختراعیت یعنی انوویشن ہو، یہ مقامی لوگوں کے لیے نئی نوکریاں پیدا کرے اور عالمی سطح پر مقابلہ کر سکیں۔ کینیڈین اسٹارٹ اپ ویزے کی درخواست دینے کے لیے امیدوار کے پاس ایک ویلڈ بزنس یعنی کاروبار ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ امیدوار اس کاروبار کے شیئرز کی ملکیت رکھتا ہو، اس کے پاس کمپنی کے 10% یا اس سے زیادہ شیئرز ہوں اور اس کے پاس شیئر ہولڈرز میٹنگ میں ووٹنگ کا اختیار ہو۔ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ 5 افراد اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اس اسٹارٹ اپ کو کسی کینیڈین تنظیم یا ڈس کینیڈین باڈی کی حمایت ملے اور لیٹر آف سپورٹ جاری کیا جائے۔ یہ لازم ہے کہ آپ کا کاروبار کینیڈا سے آپریٹ کرے، اس کی اہم سرگرمیاں کینیڈا سے ہو اور اسے کینیڈا میں ہی قائم کیا جائے۔ انگلش زبان پر گرفت کے علاوہ اگر آپ کو فرانسیسی زبان بھی آتی ہے تو اس سے آپ کا اسٹارٹ اپ کینیڈا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کینیڈین ویزا قوانین کے مطابق آپ کو انگلش یا فرانسیسی زبانوں میں سے ایک پر بولنے، لکھنے اور سمجھنے میں عبور ہونا ضروری ہے۔ اسٹارٹ اپ ویزے کے امیدوار کو اس حوالے سے بھی کینیڈین حکومت کو شواہد دینے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے اور ڈیپینڈنٹ لوگوں کے مالی اخراجات برداشت کرنے کے وسائل ہو۔ امیدوار کسی سے آدھار رقم لے کر اس پیسوں کا انتظام نہیں کر سکتے۔ امیگریشن ماہر جولی دیسائی نے میڈیا کو بتایا کہ اسٹارٹ اپ ویزا عام ورک پرمٹ ویزا ہے کافی مختلف ہے۔ امیگریشن ماہر جولی دیسائی نے میڈیا کو بتایا کہ اسٹارٹ اپ ویزا عام ورک پرمٹ ویزا سے کافی مختلف ہے۔ اس کا مقصد صرف کاروباری افراد اور انٹرپرینیورز کو کینیڈا کی طرف مائل کرنا ہے۔ سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ امیدوار کا کاروبار اختراعیت رکھتا ہو جس سے کینیڈا میں نئی نوکریاں پیدا ہو سکے۔ یہ ویزا عام کاروباری افراد کے لیے نہیں، ایسے اسٹارٹ اپ پلان درکار ہے جو پوری دنیا کو ٹکر دے سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت کسی خاندان کو درکار مالی وسائل کا تیقن اس کے ارکان کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر صرف ایک شخص اس پروگرام کے تحت کینیڈا جانا چاہتا ہے تو اسے 13,757 کینیڈین ڈالر درکار ہوں گے۔ یہ رقم بڑھ سکتی ہے اگر فیملی کے دیگر ارکان بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ کینیڈین حکام ہر سال اس رقم پر نظر ثانی کرتے ہیں تو یہ دیکھنا بھی ضروری ہوگا۔ دراصل امیدوار کو کینیڈا میں تسلیم شدہ بزنس گروپ سے اپنے اسٹارٹ اپ کے لیے لیٹر آف سپورٹ درکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے امیدوار ان تنظیموں سے رجوع کرتا ہے اور انہیں یقین دہانی کراتا ہے کہ ان کا اسٹارٹ اپ آئیڈیا حمایت کے مستحق ہے۔ امیدوار کو لیٹر آف سپورٹ کے لیے ان اداروں کے ساتھ معاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ لیٹر دراصل ثبوت ہے کہ کینیڈا کا کوئی سرمایہ کار جیسے وینچر کیپٹل فنڈ، اینجل انویسٹر گروپ یا بزنس انکیوبیٹر امیدوار کے آئیڈیا کی حمایت کرتا ہے۔ مزید یہ کہ تسلیم شدہ
تنظیم امیدوار کو کینیڈین حکومت کے سرٹیفکیٹ آف کمٹمنٹ بھی جاری کرتی ہے۔ اس کے بعد حکومت ویزا ایپلیکیشن کے لیے دونوں لیڈرز کی تصدیق کرتی ہے۔ کینیڈین حکومت آپ کے اسٹارٹ اپ کے بارے میں مزید معلومات مانگ سکتی ہے تاکہ معلومات کا جائزہ لے سکیں۔ لیٹر آف سپورٹ یا دیگر تقاضے پورے نہ کرنے کی صورت میں کینیڈین حکومت درخواست مسترد یعنی کینسل کر سکتی ہے۔